کہا جاتا ہے کہ ایک بستی بہت زیادہ مہمان نواز تھی. وہ ہمیشہ کہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ کی طرف سے ان کے پاس مہمان آ جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مہمان وہاں سے کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا اس بستی سے, تو اس کو دیر ہو گئی تو وہ اب رات رہنے کے لیے اس بستی میں چلا گیا. اب وہ بستی والوں نے جب دیکھا کہ مہمان آ گیا تو وہ بہت خوش ہوئے, ان میں ہلچل مچ گئی. ہر بندہ یہ سوچنے لگا کہ میں بڑھ کر آگے بڑھوں اور اس مہمان کی ضیافت کروں. تو سب نے ایک جو ہے مشورہ کیا اور ایک میز لگائی, اس پہ ایک دسترخوان سجایا. ہر طرح کی نعمت جو کھانا ان کے پاس موجود تھا وہ سب لے کے آئے اور مہمان کے سامنے پیش کر دیا. اب تعجب کی بات یہ تھی کہ کھانے تو وہ ہر طرح کے لے آئے, مہمان بھی بڑا خوش ہوا. اس نے جب دیکھا کہ ہر طرح کی نعمت اس کے سامنے آ گئی تو وہ ساتھ کھانے کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈنڈا, بہت موٹا ڈنڈا سامنے انہوں نے دسترخوان پہ رکھ دیا. اب مہمان کے لیے پریشانی ہو گئی, مہمان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ بھئی یہ کیا, کھانے تو بہت اچھے رکھے ہیں, نعمتیں ساری یہاں پہ جمع کر دی ہیں, میں نے دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی, لیکن یہ اتنا بڑا ڈنڈا کیوں رکھ دیا؟ اس کو تجسس ہونے لگ گیا. تو اب وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, تم نے یہ دسترخوان تو بہت اچھا سجایا, ضیافت تو بہت اچھی کر رہے ہو, لیکن ساتھ یہ اتنا بڑا ڈنڈا کیوں رکھ دیا؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے, یہ بتاؤ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا استعمال کیا ہے؟ تو بستی والے کہنے لگے مہمان صاحب اس کو کوئی استعمال نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو دسترخوان پہ ہم کھانا لگا کر ایک بہت بڑا ڈنڈا اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں. لیکن اب مہمان حیران پریشان کہ یہ کیسی روایت ہے بھائی, یہ کیسا طور طریقہ ہے کہ بھئی مہمان کو ڈرانے کے لیے تم نے اتنا بڑا ڈنڈا رکھ دیا ہے, کھانے بھی رکھ دیے اور ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیا ہے. تو اب اس کو خطرہ لاحق ہوا. وہ کہتے ہیں اس نے قسم اٹھائی کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے اس ڈنڈے کا مقصد اور اس کا استعمال نہیں بتاؤ گے. اب وہ بستی والے کہنے لگے کہ مہمان صاحب کوئی اس کا مقصد نہیں ہے, کوئی اس کا استعمال نہیں ہے, بس یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہماری روایت ہے. لیکن اس کا تجسس بڑھ رہا تھا کہ بھئی یہ کیسی روایت ہے کہ بھئی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات, بھی تم نے کھانے کے ساتھ اتنا بڑا ڈنڈا رکھ دیا ہے. تو پھر ایک بزرگ کو بلایا گیا, اس بستی کا ایک بزرگ بلایا گیا. تو اس بزرگ نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا ڈنڈا, اتنا موٹا ڈنڈا رکھا ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ کم بختو, ہمارے بزرگ اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ 3 فٹ کا ایک چھوٹا سا ڈنڈا رکھتے تھے. تو اب فوری طور پہ اس ڈنڈے کو کاٹا گیا اور 3 فٹ کا کر دیا گیا. لیکن مہمان ابھی بھی پریشان ہے, اس کا تجسس ابھی بھی ختم نہیں ہوا کہ بھائی رکھا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, استعمال بتاؤ مجھے. لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو صرف اس لیے رکھا ہے, ہماری روایت ہے. پھر ایک اور بزرگ بلایا گیا, اس نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایک چھوٹی سی لاٹھی ہوتی تھی. پھر اس کو تراشا گیا, ڈنڈے کو تراش کے ایک لاٹھی بنا دی گئی. اب وہ ڈنڈا خطرے سے باہر ہو گیا, یعنی پہلے ڈنڈا تھا پھر وہ لاٹھی بن گئی. لیکن مہمان کا جو تجسس تھا, اس کی جو پریشانی تھی وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. اس کا سوال ابھی بھی باقی تھا, بھائی رکھا کیوں ہے, مقصد کیا ہے اس کا رکھنے کا؟ تو پھر ایک جو ہے زیادہ عمر کا اس بزرگ تھا اس بستی کا, تقریباً 99 سال اس کی عمر ہوگی, اور وہ سنتا بھی کم تھا. اس کو بڑی مشکل سے لایا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا رے کم بختو, کم عقلو, ہمارے بزرگ اتنا بڑا ڈنڈا نہیں رکھتے تھے, بلکہ وہ پیالے کے اندر ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا تنکا رکھتے تھے کہ جب مہمان کھانا کھائے تو اس کے دانتوں میں جب کھانا پھنس جائے تو وہ اس کے ساتھ خلال کرے. تم نے تو اتنا بڑا ڈنڈا رکھ دیا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ رسومات و بدعات یہ پیچھے سے چلتی آتی چھوٹی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے کم عقل کم سمجھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا بڑا ڈنڈا, اتنی بڑی رسومات بنا دیتے ہیں, اتنی بڑی عادات بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا, پھر آپ نے اس سے کیا نتیجہ حاصل کیا وہ بھی بتائیے گا. ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.